أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء برحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم سل الله تعالى العافية في الدنيا والآخرة اور کم قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ جس اللہ رب العزت نے ہم سب کو انسان بنایا اور مزید یہ انعام فرمایا کہ انسانوں میں سے بھی ایمان والا بنایا. یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اور اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ تمام دنوں کا ہفتے میں جتنے بھی دن ہیں سب کا جو ہے یہ سردار اور اس دن کی فضیلت الگ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن ایک وقت ایسا ہے کہ اس میں دعا قبول ہوتی ہے اور جو بندہ اس وقت میں اپنے لیے جو کچھ دعا کرتا ہے یا دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو اس ساعت سے اس گھڑی سے جو قبولیت کی گھڑی ہے اگر اس بندے کی دعا اس قبولیت کی گھڑی میں ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس دعا کو قبول کرتا ہے. تو بہت بڑی چیز ہے. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جہاں بہت ساری چیزوں کا اہتمام کیا وہیں پر اللہ کے نبی نے ہم سب کو دعا کرنا بھی سکھایا ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ دعا میں کیا مانگنا ہے اور کس وقت کیا مانگنا ہے یہ بھی سکھلاتا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2 سال بڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بےحد عزت فرماتے تھے اور اتنی عزت فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے چچا کو تکلیف پہنچایا تو گویا کہ ایسا ہی ہے جیسا کہ نبی کو اس نے تکلیف پہنچایا. یقیناً آدمی کا چچا بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو آدمی کا جو چچا ہے وہ باپ کے برابر ہے. یقیناً اگر آپ سماج میں دیکھیں معاشرے میں دیکھیں گاؤں میں دیکھیں شہر میں دیکھیں کہ جو بھتیجا اپنے چچا کی عزت کرتا ہے تو چچا بھی اس کا ساتھ دیتا ہے. اور بہت سارے تو ایسے چچے ہیں جو بہت ہی زیادہ ساتھ دیتے ہیں اپنے بھتیجوں کے بھتیجے کے یا اسی طریقے سے اس کے خاندان والے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو الرجل اسمہ ابی آدمی کا چچا جو ہے وہ باپ کے مانند ہے. باپ اگر انتقال ہو جائے تو وہی اسی کو قائم مقام مانا جاتا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. آدمی کو اپنے رشتہ داروں کی عزت کرنی چاہیے. ماں باپ ہے چچا ہے دادا ہے دادی ہے نانا ہے نانی ہے یا ایسے رشتہ دار جن سے تعلق اچھے ہیں گہرے ہیں اس کی جو قدر کرنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ رشتہ داری کی قدر کرنا بھی دین ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی قدر کر کے یہ لوگوں کو بتلا دیا کہ کوئی چچا کو جو ہے عام آدمی نہ سمجھو بلکہ یہ تو تمہارے باپ کے مانند ہے تمہارے والد صاحب کے مانند ہے. کیا ہم غور کریں کہ آج ہم سماج میں اپنے چچا کو عزت دیتے ہیں اپنے دادا کو دادی کو نانا کو نانی کو یا اسی طریقے سے جو ماں باپ کے علاوہ رشتے دار ہیں ان کو عزت دیتے ہیں؟ اگر نہیں دیتے ہیں تو اس حدیث سننے کے بعد جو ہے ہم اس چیز پر دھیان دیں کہ جو بھی ہمارے رشتے دار ہیں ان کی عزت دیں. یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بڑوں کی عزت نہ کرے اس میں کوئی چچا نہیں ہے بھتیجا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف یہ ہے کہ جو شخص بڑوں کی عزت نہیں کرتا ہے اور چھوٹوں پر شخص نہیں کرتا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں. ابھی تو چچے کی بات آ رہی تھی جو ان کی رشتے داری ہے. یہاں تک فرما دیا کہ کوئی بھی جو عمر میں آپ سے بڑے ہیں علم میں آپ سے بڑے ہیں عزت میں آپ سے بڑے ہیں یا اور تجربے میں آپ سے بڑے ہیں ان کی عزت کرنا بھی ایک ایمان والے کا فرض ہے. ہاں صرف اپنے رشتے داروں کی ہی نہیں بلکہ کوئی جو آپ کے علم میں فضل میں کمال میں اللہ نے ان کو فوقیت عطا فرمائی ہے اللہ نے ان کو آپ کے اوپر عالم بنایا ہے تو ان کی عزت کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت